الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، تاریخ میں میاں بیوی کا ایک ایسا واقعہ ملتا ہے جس میں شوہر 27 سالوں تک اپنی بیوی سے غائب رہا، لیکن 27 سال کے بعد میں ایک دن اچانک جب وہ اپنے گھر آ گیا، یعنی کہ اپنی بیوی کے پاس آیا، اس کے بعد میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جائیں گے. اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے خاص ہے. آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے شیئر بھی کر دیں تاکہ دوسرے لوگوں کے پاس میں بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے. تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں. پیارے دوستو، اللہ کے نبی کی وفات کے 55 سال گزر چکے ہیں. صبح فجر کے وقت ایک فاروق نام کا آدمی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے گیا. نماز ادا کرنے کے بعد وہ وہیں پر امام صاحب کی تقریر سننے کے لیے بیٹھ گیا. امام صاحب کہہ رہے تھے، اے لوگو، ترکستان میں جہاد ہو رہا ہے، وہاں مسلمانوں کی ضرورت ہے، اس لیے آپ لوگ اس جہاد میں شرکت کریں. فاروق نے جب یہ سنا کہ ترکستان میں جہاد کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے تو وہ فوراً ہی اپنے گھر آیا. ان کے ابھی نئی شادی ہوئی تھی. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں. یہ سن کر بیوی نے کہا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے میرے پیٹ میں آپ کا 2 مہینے کا بچہ ہے. اگر آپ مجھے یہاں پر اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں گے تو میرا اور میرے اس بچے کا کیا ہوگا؟ اس پر فاروق نے کہا کہ اللہ کی بندی، اللہ پر بھروسہ رکھ. یہ میرے پاس میں 4000 دینار ہیں، انہیں تو اپنے پاس خرچے میں رکھ، میں 4 مہینے بعد واپس آ جاؤں گا. بہت کہنے کے بعد بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن آپ بہت جلدی کر کے واپس آ جانا. پھر اسی دن فاروق نے اپنا جہاد کا سامان تیار کیا اور شام ہوتے ہوتے اپنا گھوڑا لے کر گھر سے نکلنے لگا. شوہر کو جاتا دیکھ کر بیوی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. یہ دیکھ کر فاروق نے بیوی کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگا، تم پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہارا رکھ والا ہے، میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا. اور ہاں، ایک بات کا اور دھیان رکھنا، اگر میں واپس نہ آ سکا، اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تو تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے، اگر وہ لڑکا پیدا ہوا تو تم اسے بہت بڑا عالم بنانا اور دین کی تعلیم دینا، اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو تم اس کی اچھی تربیت کرنا اور پھر کوئی اچھانا گھرانہ دیکھ کر اس کی شادی کر دینا. اتنا کہہ کر نم آنکھوں کے ساتھ فاروق نے اپنا سامان اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا. بیوی دروازے پر کھڑی اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی. اس کے دل میں عجیب سا طوفان امڑ رہا تھا. کبھی خیال آتا کہ میرے شوہر جا رہے ہیں، پتہ نہیں اب کبھی ان کو دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں، اور کبھی یہ خیال آتا کہ میری زندگی کا اب کیا ہوگا، اگر یہ واپس نہ آئے تو میرا اور میرے اس بچے کا کیا ہوگا. پھر بیوی نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تیرا اور تیرے اس بچے کا محافظ ہوگا. اتنے میں فاروق نے اپنا گھوڑا دوڑا دیا. بیوی دروازے پر کھڑی ہو کر شوہر کو دور جاتا دیکھتی رہی. شام کا وقت تھا، اندھیرا چھانے والا تھا. ادھر اس معصوم بیوی کے دل کی دنیا ہی ویران ہوتی جا رہی تھی. وہ بیچاری دروازے پر کھڑی لگاتار روتے جا رہی تھی اور اپنے شوہر کو دور جاتا دیکھ دل ہی دل میں اللہ سے فریاد کر رہی تھی، اے میرے مولا، میرے شوہر کی حفاظت کرنا، انہیں صحیح سلامت واپس گھر بھیج دینا. اچانک دور گلی سے فاروق نے اپنا گھوڑا دوسری طرف گھمایا تو بیوی کی نظر سے وہ اوجھل ہو گیا. یہ دیکھ کر بیوی دروازے کے پاس بیٹھ گئی اور سسک سسک کر رونے لگی. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب اس اکیلے گھر میں کیا کرے اور کیسے رہے. پھر دن گزرتے گئے. ایک دن گزرا، ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، اور اس طرح سے 4 مہینے گزر گئے. بیوی بیچاری انتظار میں بیٹھی تھی کہ اب تو 4 مہینے گزر گئے اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ 4 مہینوں بعد واپس آ جائیں گے، اس لیے بہت جلد میرے شوہر میرے پاس میں آ جائیں گے، میری زندگی میں پھر سے خوشیاں بھر آئیں گی. لیکن پھر ایسے کرتے کرتے 1 سال کا وقت گزر گیا، لیکن اس کا شوہر واپس نہیں آیا اور ان کی کوئی خیر خبر نہ ملی. پھر کئی سال گزر گئے اور بیچاری معصوم بیوی ہر روز ہلکی سی آہٹ سن کر دروازے کی طرف بھاگتی کہ شاید میرے شوہر واپس آ گئے ہوں، لیکن دروازے پر پہنچ کر معلوم ہوتا کہ ابھی تو ان کی قسمت میں جدائی لکھی ہے. بیوی بیچاری انتظار کرتے رہی. مدینہ سے ہر آنے والے سے پوچھتی رہی کہ کیا تمہیں میرے شوہر فاروق کے بارے میں کچھ پتا ہے، لیکن سب صرف ایک ہی جواب دیتے کہ ہمارے پاس فاروق کی کوئی خبر موجود نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے اور
کس حال میں ہے۔ اس طرح سے کرتے کرتے 10 سال کا وقت گزر گیا۔ اب تو امید ٹوٹ چکی تھی۔ بیوی نے سمجھ لیا تھا کہ شاید اس کے پیارے شوہر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں، اب اس دنیا میں اس سے ملنا نصیب نہیں ہوگا، اس لیے اب جنت میں ہی ان سے ملاقات ہوگی۔ اس بیچ فاروق کے گھر پر ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی تھی۔ ماں نے اس بچے کی بہت اچھے سے تربیت کی اور اسے ایک بہت بڑا عالم بنایا، یہاں تک کہ حضرت امام ملک جیسے لوگ بھی اس لڑکے کی شاگرد بنے۔ اس کا نام رابعہ تھا۔ زمانہ گزرتا چلا گیا، شوہر کو اب گئے ہوئے 27 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان کے واپس آنے کی ابھی تک کوئی امید نہیں بچی تھی، لیکن ایک رات وہ بھی آئی کہ وہی فاروق ترکستان سے اپنے گھر کی طرف واپس لوٹنے لگے۔ آج سے 27 سال پہلے جب یہی فاروق جہاد پر گئے تھے تو اس وقت یہ ایک جوان لڑکے تھے، لیکن جب یہ واپس آ رہے ہیں تو بوڑھے ہو کر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ بن چکے ہیں۔ فاروق کو اپنے بیوی بچوں کی یاد ستا رہی تھی، اس لیے اپنا گھوڑا دوڑایا اور مدینہ کی طرف چل پڑے۔ ہر قدم پر فاروق کے دل میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ پتہ نہیں میری بیوی زندہ بھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں میرے جانے کے بعد میرے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا بھی یا نہیں، پتہ نہیں اب میرے گھر مدینہ میں موجود ہوگا یا پھر میری بیوی نے بیچ کر کہیں اور رہنا شروع کر دیا۔ کیونکہ 27 سالوں کا وقت گزر چکا تھا، اس لیے یہ سارے سوال فاروق کے دماغ میں بار بار گھوم رہے تھے۔ رات کے اندھیرے میں اس کا گھوڑا مدینہ کی طرف دوڑتا جا رہا تھا۔ رات کے 3 بج چکے تھے۔ فاروق کا گھوڑا مدینہ میں داخل ہو گیا۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، لیکن فاروق کے دل میں ایک طوفان برپا تھا۔ ہزاروں سوال تھے جو فاروق کو پریشان کر رہے تھے کہ پتہ نہیں میری بیوی زندہ بھی ہے یا نہیں۔ فاروق نے گھوڑے کی رفتار دھیمی کر لی اور خاموش لفظوں کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔ چلتے چلتے اپنے گھر کے پاس پہنچے۔ رات کا وقت تھا، گھر کی دیواریں زیادہ اونچی نہیں تھی، اس لیے فاروق نے اپنے گھوڑے کو اینٹ لگائی اور گھوڑا چھلانگ لگا کر سیدھا گھر کے آنگن میں داخل ہو گیا۔ گھر کے اندر ایک نوجوان لڑکا بیچ آنگن میں ایک چارپائی پر لیٹا سو رہا تھا۔ جب گھر میں کسی کی اچانک آہٹ ہوئی تو لڑکا اٹھ بیٹھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں ایک شخص تلوار ہاتھ میں لیے کھڑا ہے۔ یہ دیکھ کر اس لڑکے نے سمجھا کہ گھر میں کوئی چور آ گیا، اس لیے تیزی سے اس نے فاروق کو گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا، تم کون ہو اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں پھاندنے کی؟ جب اس لڑکے نے تیز آواز میں ایسا کہا تو یہ سن کر فاروق ڈر گئے اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں غلط گھر میں آ گیا ہوں تو میں نے سمجھا کہ یہ میرا گھر ہے۔ یہ سن کر اس لڑکے نے کہا، واہ بوڑھے دادا، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، ایک تو میرے گھر میں بنا اجازت کود کر آ گئے اور اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے۔ ایسا کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ فاروق بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے ان کے جسم پر جھریاں پڑ گئی تھی، اس لیے اس نوجوان کی گرجتی آواز کو سن کر وہ کانپنے لگے۔ کہنے لگے، بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں ابھی تمہارے گھر سے واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ سن کر لڑکے نے ان کا گریبان پکڑتے ہوئے کہا، ایسے کیسے چلے جاؤ گے؟ میں تمہیں حاکم کے پاس لے کر جاؤں گا اور وہ تمہیں سزا دلاؤں گا تاکہ تم دوبارہ کسی مسلمان کے گھر میں کودنے کی ہمت نہ کر سکو۔ ان کی آواز سن کر ماں بھی اٹھ گئی۔ وہ پردے کی اوٹ سے کہنے لگی، ارے بیٹا انہیں چھوڑ دو، یہ بوڑھا آدمی ہے، انہیں جانے دو۔ لیکن لڑکے نے کہا، نہیں ماں، میں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ اتنے میں شور شرابہ سن کر آس پاس کے لوگ بھی جمع ہو گئے اور حضرت امام ملک بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ حضرت امام ملک کو دیکھ کر تمام لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ امام ملک نے آگے بڑھ کر پوچھا، دادا جی آپ کون ہیں اور اس طرح سے رات میں کس کے گھر میں ایسے کیوں گھس آئے ہیں؟ تو یہ سن کر فاروق نے جواب دیا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری نظریں کمزور ہو چکے ہیں، اس لیے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں نے سمجھا کہ شاید یہ میرا گھر ہے۔ حضرت امام مالک نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ مدینہ کے تو نہیں لگتے۔ یہ سن کر فاروق کہنے لگے، بیٹا میں مدینہ کا ہی رہنے والا ہوں اور آج 27 سال پہلے میں ترکستان جہاد پر چلا گیا تھا اور آج ہی واپس لوٹا ہوں۔ میرا نام فاروق بن عبد الرحمن ہے۔ گھر کے اندر سے فاروق کی بیوی اس سارے جھگڑے کو خاموشی سے سن رہی تھی، لیکن جیسے اس نے یہ سنا کہ میرا نام فاروق ہے تو اس نے گھر کی چھت کی کھڑکی کھول کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ بیوی کو اپنے شوہر کے بوڑھے چہرے میں وہ جوان چہرہ نظر آنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے زمانہ کروٹ بدل کر
27 साल पहले चला गया हो और जिस वक्त फारूक अपनी बीवी को छोड़कर जिहाद पर जा रहा था, वो सारा का सारा मंजर बीवी की आंखों के सामने आ गया। शोहर को देखते ही बीवी ने चीखती हुई अपने लड़के राबिया से कहा, ए राबिया, इस आदमी के गिरेबान को छोड़। राबिया ने घबरा कर अपनी माँ की तरफ देखा तो माँ ने कहा, बेटा तुझे पता भी है ये कौन है? राबिया ने कहा, माँ मुझे नहीं पता ये बूढ़ा आदमी कौन है। तो माँ ने कहा, बेटा ये तेरा बाप है, वो बाप जिनके बारे में तू हर रात मुझसे पूछा करता कि अम्मी जान मेरे वालिद कहाँ हैं, वो कब वापस आएंगे। इतना सुनते ही राबिया अपने बाप के कदमों में गिर गया। वो बाप को पकड़कर रोने लगा। फारूक ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। फिर बाप बेटा एक दूसरे से मिलकर बहुत देर तक रोए। फिर वो अपने बेटे के साथ घर के अंदर चले गए। उस वक्त सुबह के 4 बज चुके थे। 1 घंटा बातों में गुजर गया था। उसने फजर की अजान होने लगी। फारूक ने अपनी बीवी से पूछा, जिहाद पर जाते वक्त मैंने तुमको 4000 दिनार दिए थे, तुमने उनका क्या किया? बीवी ने कहा, वो महफूज रखे हैं, पहले आप मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ाएं। राबिया पहले ही मस्जिद में जा चुके थे। फारूक थोड़ी देर से मस्जिद में पहुंचे तो देखा कि मस्जिद में एक बहुत बड़ा मजमा है। फारूक ने पीछे खड़े होकर जमात के साथ फजर की नमाज पढ़ी और फिर नमाज के बाद वो क्या देखते हैं कि इमाम साहब अपनी जगह पर घूम कर बैठ गए और बड़े बड़े उलमाए किराम, यहाँ तक कि हज़रत इमाम मलिक जैसे लोग भी इमाम साहब को घेर कर बैठ गए और फिर इमाम साहब लोगों को हदीस का दर्स देने लगे। फारूक की आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई थी, इसलिए फिर वो इमाम साहब को पहचान नहीं पाए और पीछे ही बैठकर तमाम लोगों के साथ में हदीस का दर्स सुनने लगे। जब दर्स मुकम्मल हो गया तो फारूक ने पास में बैठे एक आदमी से पूछा, भाई ये इतना बड़ा आलिम मुहद्दिस कौन है जो इतने सारे लोगों को हदीसें पढ़ा रहा है? उनके दर्स में हज़रत इमाम मलिक जैसे लोग भी शागिर्द बनकर अदब से बैठे हैं। उस आदमी ने कहा कि क्या आप इन्हें नहीं जानते? फारूक ने कहा, नहीं बेटा मुझे नहीं पता। उस आदमी ने कहा, लगता है आप मदीना में नए नए हैं। तो ये सुनकर फारूक ने कहा, हाँ बेटा मैं आज ही मदीना में आया हूँ। उस आदमी ने कहा, ये इस वक्त के सबसे बड़े आलिम हैं, आलिम राबिया। फारूक ने पूछा, इनके बाप का क्या नाम है? उसने बताया कि उनके बाप का नाम फारूक है, जो आज से 27 साल पहले अल्लाह की राह में जिहाद पर चले गए थे और शायद वो वहीं पर शहीद हो गए हैं। ये सुनकर फारूक बहुत खुश हुए कि मेरा बेटा इतना बड़ा आलिम बना। इसलिए फिर फारूक अपने घर आए, बीवी को गले से लगाया, कहने लगे, तुमने मेरी तमन्ना पूरी कर दी। मैं खुद तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन तूने मेरे बेटे को पढ़ा दिया है और आज वो हज़रत इमाम मलिक जैसे लोगों का उस्ताद है। बीवी ने कहा, आपने पूछा था ना कि वो 4000 कहाँ पर है, तो मैंने वो सारे दिनार तुम्हारे इसी बेटे को पढ़ाने पर खर्च कर दिए। इस सुनकर फारूक ने कहा, बेगम तूने मेरे पैसे हकीकत में बर्बाद नहीं भी किए, बल्कि तुमने मुझे आबाद कर दिया।